sir. جی وعلیکم السلام. How are you, sir? کیسے ہیں الحمدللہ I'm fine. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ؟ Alhamdulillah, sir. Thank you for being there on Hina's Live audience show. ہم، Hope you're free now. تو آپ تھوڑا settle down ہو جائیں, free ہو جائیں. Yeah, I'm fine. because you're the guest الحمدللہ. speaker of the show. So once again, a warm welcome to you, sir. And I'm really excited and delighted to have you here on the show of Hina's Live audience show. And we have here, sir, آپ کا نام بہت ہی مجھے respect سے بلانا ہوگا because you're a Sufi scholar and also you're a MD at Kashif Publications, you're a writer, you're a speaker and I've heard you. اور یہ پہلے بھی میں بتا آڈینس کو یہ انگلش اور اردو ہندی سب مکس میں رہے گا ٹو کوآپریٹ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ یہاں پہ کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہو So, well, this is Hinamreen Khan. I'm certified wellness coach, certified life coach, speaker, author, former soil scientist from Indian Institute of Science, and branch head of eMedica, one of the innovative device which we have discovered as scientists. And here I have my guest speaker, honorable guest speaker. Sir, میں آپ کا نام کیسے بولوں؟ ساجد You can زادہ. also call me کاشف بھائی. Okay, Kashif Bhai. Well, I Yeah. have Kashif Bhai on my show. Thank you so much who's connecting from Pakistan. Before I could say more, I want Kashif sir to introduce himself. So I will really feel blessed to know him more and the audience also. Please, sir, go ahead. آپ کے جی بارے بسم میں اللہ کچھ بتائیں. الرحمن الرحیم. میرا اصل میں تعلق جو ہے وہ ایک بہت بڑے صوفی گھرانے سے ہے. ہوں میرے جو والد ہیں ان کا نام ہے حضرت واصف علی واصف، اور وہ پاکستان کے بہت مشہور صوفی بزرگ رہے ہیں. ہوں. ان کا شرائن بھی ہے، اور ان کے ہاں تقریباً اب تک ان کی کوئی more than 60 books have been published. Wow. اور وہ ساری all the books are related to Sufism, humanity and spirituality. ہوں اور ہمارے جو ڈیلی بیسس کے کوشچنز ہیں انہوں نے وہ تمام کوشچنز کو آنسر ہوں کیا ہے. کوشچن آنسر سے ریلیٹڈ ان کی ایک سیریز ہے بکس کی، جس کو گفتگو کے نام سے کہتے ہوں ہیں، اور اس کے ابھی تک 37 پارٹس جو ہیں وہ پبلش ہو چکے ہوں ہوں ہیں. ہوں لانگ بیک اگر کروں تو میں 85 سے لے کر تو 93 تک یہ ایرا ایسا رہا ہے کہ جس میں سرکار وائس صاحب نے باقاعدہ ایک محفل ہوا کرتی تھی، اور اس محفل میں جو ہمارے ملک کے جو بڑے نام ہیں، جس میں اشفاق صاحب ہیں، اشفاق احمد صاحب ہیں، منو بھائی ہیں یہاں پہ، حنیف رامے صاحب، یہ زیادہ تر لوگ اس میں سے وصال کر چکے ہوئے. لیکن یہ ایک پوری لرنڈ کمیونٹی، یا کہنا چاہیے جو اس ملک کی جو انٹلیکٹ تھی، یہ وائس صاحب کے پاس بیٹھتی تھی اور یہ کوشچنس کرتے تھے ڈیلی بیسس پہ. یہ محفل ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی تھی، اور جو ہمارے ڈیلی لائف کوشچنز ہیں کہ اسلام پہ کیسے چلا جائے، ہمارے جو ڈیلی پرابلمز ہیں وہ کیسے اسلام کے ساتھ کہیں پر پھنس رہے ہیں، اور اس طرح کے کوشچنز جو تھے نا وہ بہت ضروری تھے. یہ سوال ہوتے تھے اور بعض صاحب اس کے جواب دیا کرتے تھے. وہ آڈیو فارم میں بھی موجود ہیں. ایک یوٹیوب کے اوپر ہم نے ایک چینل بھی بنا رکھا ہوا ہے حضرت واصف علی واصف آفیشلز کے نام سے، اور اس چینل کے اوپر وائس صاحب کی جو ہے وہ آڈیوز ہیں. صرف 2 ویڈیوز ریکارڈ ہو سکی، زیادہ ویڈیوز نہیں ریکارڈ ہوئی. وہ ریممبر کہ وہ کیسٹ پلیئر کا زمانہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کیسٹ پلیئر چھوٹا سا ریکارڈنگ کے لیے رکھا جاتا تھا، آج کل کے دور کی طرح نہیں تھا. تو ویڈیو بھی اس دور میں ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا تھا. تو آفٹر ہز ڈیمائز پھر ہم نے اس ساری چیز کو اکٹھا کیا، ڈیجیٹلائز کیا. سوشل میڈیا جیسے آیا، ہم نے سوشل میڈیا پہ آپ کے جتنے بھی پلیٹ فارم تھے اس کے اوپر آپ کا ہم نے پیجز اور چینلز اور سب چیزیں، اور آپ کی بکس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا. جب حضرت واصف علی واصف کا جب وصال ہوا 93 میں ہی، ان کے 4 بکس تھی ان کے اینڈ پہ. تو اب مور دین 60 بکس ہیں. ہم واو ان کے اچھا کیے ہوئے کام کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، مزید کام کر رہے ہیں. ہوں اینڈ وی آر اسٹل ورکنگ آن، کہ ابھی کافی کچھ ہے جو ابھی آنا ہے باقی کا. ماشاء اللہ میں نے اپنے ذاتی طور پر میں نے ایم بی اے کیا
हम्म। कुछ अर्से जॉब की, बिजनेस से मुंसलिक हूँ मैं। लेकिन मेरा जो पैशन है वो व्हाट्सएप की तालीमात को लेकर, मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टीवी शोज के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देता हूँ। और क्वेश्चन आंसर सेशन मुझे सबसे ज्यादा जो है ना उसमें पसंद होता है कि यूथ जो है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि उसके जो सवाल है, मैं खुद भी गुजरा हूं इस दौर से, यूथ वाले दौर से। तो आई रिमेम्बर कि जिस तरह से मुझे सवालों के जवाब मिले हैं ना, वो इस तरह से आजकल की नौजवान नस्ल को मिलते नहीं है। सो मुझे बहुत पसंद है कि आज की जो यूथ है वो क्वेश्चन करना चाह रही है, किससे करे, क्या बात करे, कौन है जो उनको वो रास्ता दिखाए। हमारा जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ना हमारे जी, जी। ये आपको एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर या बराबर। किसी भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं वो बना रहे हैं। लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनाना है, इसके ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। और अब तो ऐसे हालात हो गए में हैं कि जो हमारे अहदे हाजिर के जो पेरेंट्स हैं, वो भी बहुत सारी बातों को समझ नहीं रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। एज गैप तो है ही है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम्म। और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों को ना जरा थोड़ा करीब करीब लेके आए, ताकि एक दूसरे की बात को समझें, अंडरस्टैंड करें। बच्चों के नए दौर के प्रॉब्लम्स हैं। मुझे याद है व्हाट्सएप का एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा है। आप कहते हैं कि अपनी औलाद को तालीम दो जदीद, लेटेस्ट एजुकेशन जो आपका चल रही है, आप वो अपने बच्चों को ज़रूर दें। और उनको फेथ या उनका जो दीन है वो पुराना दें, जिसके बीच में मतलब अभी मिलावट नहीं हुई थी, जिसके बीच में अभी सेग्रीगेशन सेक्ट्स नहीं बने थे अभी, तो वो बिल्कुल। दें। उनको वो वाला दीन दें और एजुकेशन आज की दें, हम्म। ताकि ये रिस्क भी कमा सकें और ये अच्छे इंसान भी बन सकें। सो बिल्कुल। हमारा मैं खुद भी ये कोशिश करता हूँ कि अपनी इस्लाह भी करते रहें, और जो चीजें आपने लाइफ से एक्सट्रैक्ट की हैं अच्छी शक्ल में, या जो चीजें आप समझते हैं कि ये दीज आर द ट्रूथ्स, या कहना चाहिए कि ये आपकी वैल्यूज हैं, इनके हम्म। ऊपर आपको जरूर लोगों को भी बताना चाहिए कि किन चीजों को आपने लाइफ में अडॉप्ट करना है, किन चीजों को आपने छोड़ना है। सो इस तरह से मेरा काम बस फिर चलता रहता है। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल, इट्स एन अमेजिंग जॉब, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। जो नीड ऑफ द आवर है, जो बहुत जरूरी है आजकल हम तमाम नौजवानों के लिए। ये जैसे कि मैं भी यही बताती हूँ एज ए स्पीकर, व्हाट आई से, मैं यही बोलती हूँ कि हमको स्कूल्स और कॉलेजेस में लाइफ कैसे हैंडल करते हैं सिखाया नहीं जाता। लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आने लगते हैं तभी जाके हम लाइफ सीखते हैं। जैसे कि अभी मेरी मम्मी का जैसे इंतकाल हो गया, 4 5 5 साल हो रहे हैं अभी। तो मुझे लाइफ पता नहीं थी, लाइफ कैसे हैंडल होता है, कुकिंग कैसे करते हैं, कुछ नहीं आता था। इतना मम्मी पे डिपेंड थे, क्योंकि साइंटिस्ट बन के भी किसी ने नहीं सिखाया मुझे, ना कॉलेजेस में, ना मेरे प्रोफेसर्स ने, ना हम्म। टीचर्स ने। शायद मम्मी पापा ने भी पता नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, बिकॉज पापा यही कहते थे कि मोर देन योर एजुकेशन देयर इज मोर। पापा यही बोलते थे कि एजुकेशन से भी ज्यादा बहुत कुछ है। तो हम्म। शायद मैं नहीं समझ पाई तब, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, और कुछ बनना बनाना लाइफ में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे लाइफ में चैलेंजेस आने लगे, उसमें मेरी रोलर कोस्टर राइड जो रही, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ से, जो अप्स एंड डाउन्स एंड इट वाज हॉरिबल, लेकिन बहुत सीखने को मिला। ये लाइफ के चैलेंजेस से ही मैं स्ट्रांग बनी हूँ, अल्लाह ताला की मेहरबानियों से। तो जैसे आपने बताया, हमको जरूर ये सीखना होता है कि लाइफ को, वैल्यूज को लेके किस तरह से हैंडल करना है। अभी जैसे कि आप बताए सर कि लाइफ वैल्यूज को लर्न करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल के हम नौजवान, वी आर अवे फ्रॉम द वैल्यूज, द मॉरल वैल्यूज, बीइंग वेरी फ्रैंक। तो अभी जैसे कि ये एपिसोड है हमारा, इवेंट है, इसको लेके कि जब हार्डशिप्स आ जाते हैं लाइफ में, एनीबडी हैज टू गो थ्रू हार्डशिप। लेकिन आजकल के नौजवान जो हैं, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, अगर नहीं हुआ तो गिव अप कर देते हैं। तो जैसे कि अभी हार्डशिप हो, लाइफ में चैलेंजेस आ रही हैं,
تو آپ بتائیں تو توکل رب پہ کیسے کیا جائے اور کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ الائن رہیں، کیونکہ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو سر؟ دیکھیں، یہ جو فیتھ ہے نا آپ کا اللہ کے اوپر، سم ٹائم یہ پہلے سے ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جو باتیں بتائیں کہ یہ ہے اللہ، یہ ہے آپ کا مذہب، اور اس کے اوپر آپ نے ایسے فالو کرنا ہے. اور مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، چوز آپ کو کرنا ہے. لائف کا بتایا، آفٹر لائف کا بتایا، ہمیں سب باتیں انہوں نے بتا دی. لیکن میرا اس بات کے اوپر کتنا فیتھ ہے یہ میرا ذاتی ہے. مطلب ایک چیز میں نے سنی، لیکن اندر سے میرا فیتھ نہیں ہے. یعنی کہ ابھی میرا فیتھ وہ ڈیولپ ہونا ہے. انفو ہے میرے پاس، لیکن میرا ابھی فیتھ ڈیولپ ہونا ہے. تو سم ٹائم جب لائف آپ کو یہ رولر کوسٹر رائڈ سے گزارتی ہے نا، جب تو کئی جو لوگ ہیں وہ بہت کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف میں جب پرابلم آیا تو جن چیزوں کو ہم اپنا سہارا سمجھتے تھے وہ چیزیں ہمیں ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. ہارڈ شپ میں وہ ہمارے ساتھ کہیں آ کے انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اس ہارڈ شپ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. سو اس پوائنٹ کے اوپر کہیں وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. اور وہ جب کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی تھوڑی سی سہولت ملتی ہے یا آسائش ملتی ہے یا تھوڑا سا ریلیف فیل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو، تو ان کا ایک فیتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ کچھ کے فیتھ پہلے سے ڈیولپ ہیں، کچھ کے ابھی ہونے ہیں باقی. انفو تقریباً سب کے پاس برابر آ گئی بھی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا، فیتھ کو کچھ لوگ نا جنرل ٹرینڈز کے طور پہ لیتے ہیں. اللہ کہ جی اللہ توکل جی، میں یہاں سے کسی دوسرے سٹی میں ٹریول کرنے لگا ہوں، اللہ توکل جی، اللہ توکل پہ میں کر کے تو میں چلا گیا ہوں جی، وہ میری حفاظت کرے گا. یا لائف میں اپنی میری تنخواہ ہے یا میرے کوئی میری انکم ہے تو میں کہتا ہوں جی اللہ توکل ہے. تو یہ ایک جنرل ٹرینڈ کے طور پر بھی لوگ نا اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اللہ توکل کرتے ہیں. لیکن جو آپ کی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ فیئرلی اور انٹرنلی جب اس کے ساتھ آپ کا کبھی کنیکشن بنتا ہے نا رب کے ساتھ، پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ انف نہیں تھا. یعنی کچھ اور بھی بات مجھے اس کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کا بلیف بن گیا ہوا نا اللہ کے ساتھ، تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ کا یہ پہلا بلیف ہوگا کہ لائف کے بعد آفٹر لائف ہے. تو میں آپ کو نا یہاں پہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک حدیث سناتا ہوں. اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، اور ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، اور تمام محفل کو وہ کراس کرتے کرتے بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گئے. اتنا قریب کہ ان کے گھٹنے جو تھے وہ سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے. اب باقی جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جو اتنی فرینکلی آ کے یہاں پہ سامنے بیٹھ گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی جو ارکان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آپ کے ارکان ہیں، آپ کو فالو کرنے ہیں. پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ پھر ایمان کیا ہے. آپ نے کہا ایمان ہے اللہ پہ ایمان، اس کی وحدانیت پہ ایمان، روز آخرت پہ ایمان، اور جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان پر ایمان. ڈے آف ججمنٹ کا بھی اس میں ذکر ہے کہ یہ بھی ایمان کا آپ کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا خوب. پھر تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھو تو ایسا
ایسے پڑھو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہے. پہلے یہ انہوں نے کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، بالکل. اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تم سے وہ فارم نہیں ہو رہی پکچر، تو کم از کم یہ بلیف اپنے اندر ضرور رکھو کہ وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہے. ہوں، یعنی کہ عبادت کرنے کا جو ایک بتایا کہ یہ بھی آپ کے اوپر ایک احسان ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس رب کو حاضر ناظر جانیں. ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے آپ کے اوپر کہ ہوں، آپ کو وہ یہ شعور دے دے، یہ اویئرنس آپ کو دے دے کہ آپ اس کی نگاہ میں ہر وقت موجود ہیں. ہوں، ہوں، جب آپ اس کی نگاہ میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں نا، اور یہ آپ کے اندر کہیں سے فیلنگ آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے جو رائٹ رانگ کی جو تمیز ہے نا، وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے. ہوں، کیونکہ جو اللہ ہے نا جی، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، بالکل. آپ کس قوم سے ہیں، اس سے بھی نہیں فرق پڑتا. اس کو فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے خالص ہیں یا کتنا کھوٹ ہے آپ کے بیچ میں. ہوں، ہوں، کہ اگر آپ واقعی اچھے انسان ہیں، سچے انسان ہیں، جیسا اسلام آپ سے چاہتا ہے ویسے آپ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو پسند ہیں. اور اگر آپ ایسے نہیں چل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اللہ سے دوری ہے. واسم صاحب کا نا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے. آپ کہتے تھے کہ مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کی باہر کی زندگی برابر کر لو تو سمجھو کہ نماز قائم ہوگی. واہ، سبحان یعنی اللہ. کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو وہ ایک بڑی ایک چاسٹٹی ہوتی ہے، ایک پائسنس ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور وضو ہوں، کر کے تو بس سربہ سجود ہو رہے ہیں، ہم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. لیکن دا ٹائم ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو ہم شاید نا مسجد میں ہی اللہ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. بالکل. اور باہر آ کے ایک جگہ پہ اور ویسے نے فرمایا کہ تم کتنی نرم دلی سے عبادت کرتے ہوں، ہو اور کتنی سخت دلی سے تم کاروبار کرتے ہو. یعنی کہ جو اب اللہ کی اس محبت میں ہوگا، جو اس فیت میں ہوگا، وہ مسجد میں بھی نرم ہوگا اور اللہ کی مخلوق پہ بھی نرم ہوگا. سپر بیوٹیفل سر. بہت بڑھیا بات کیا آپ نے. ماشاء اللہ. یعنی کہ اب آپ نرم مزاج ہو گئے جیسے اللہ کے سامنے. آپ مسجد میں بھی اللہ کو وہی سمجھتے ہیں، مسجد سے باہر بھی اسی اللہ کو ہی سمجھ رہے ہیں آپ. تو آپ کا رویہ لوگوں سے پھر کیسا ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے لیے رحم دل بن جائیں گے، آپ ان کی مدد کرنے والے بن جائیں گے. جو لوگ سختی لے کے آتے ہیں، اور میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ لبادہ ان کا بڑا نیکوں والا ہوتا ہے، لیکن اندر سے ان کے وہ سختی ہوتی ہے، یا اندر سے ان کے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں. ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے. تو اس کا ہاں، مطلب ہے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں ہوں، لیکن اللہ آپ کے یقین میں نہیں ہے. ہوں، اور زندگی کی جو یہ آتی ہے نا آزمائشیں آتی ہیں، جب آپ کی لائف کے اندر ہارڈ شپس آتی ہیں. اب دیکھیں کتنی ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ اپنے بہت پیارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو تکلیفوں سے گزار رہا ہے اور اللہ خوش ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ان کا جو بیٹا تھا وہ پانی کی نظر ہو گیا. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی دے دی، ان کی بینائی چلی گئی رو رو کے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. ایک وہ جو بزرگ، ایک اور وہ جو نبی علیہ السلام تھے جن کو وہ کیڑے پڑ گئے تھے جسم کے اوپر، ایوب علیہ بڑا السلام. ایوب علیہ السلام کی، رائٹ. تو وہ کتنا عرصہ اس تکلیف میں رہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشکل دور جو تھا وہ مکہ شریف کی جو زندگی تھی، جس میں شاب ابی طالب گئے وہ، پھر طائف گئے وہ جہاں پہ آپ کو نوجوانوں نے پتھر مارے، ساری بہت ہارڈ شپ رہی. اور ان لوگوں نے ان تکلیفوں میں بھی کبھی اللہ کا گلہ نہیں کیا.
اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے، اور اگر وہ ہمیں ان چیزوں سے گزار رہے ہیں تو ہارڈ شپ میں وہ اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ہوں، ہوں، عام انسان بھی کہتے ہیں کہ جب کبھی کشتی جو ہے نا وہ آپ کی وہ ورل پول میں پھنس جائے، گرداب اسے کہتے ہیں، ابھی کشتی کبھی آپ کی پھنس جائے اور آپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور کشتی باہر نہیں نکل رہی، تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اب تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہوں، تو ہی نکال سکتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اگر اللہ کشتی سے وہاں سے آپ کو نکال دینا تو باہر آ کے آپ زیادہ تر یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا زور لگایا تھا بھائی، میری بڑی طاقت میری بڑی طاقت لگی تھی۔ بالکل بالکل۔ تو جو بلیف والے لوگ ہیں نا وہ آزمائشوں کو نا اور انداز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوں، ان کے لیے دنیاوی طور پر شکست جو ہے وہ اتنی بڑی شکست نہیں ہوتی جتنی اس چیز کا ان کو دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ کہیں ہو جائے۔ وہ جب ہارڈ شپس آتی ہیں وہ اپنے رب کے اور قریب ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں گزار رہا ہوں، ہے تو ہوں، پھر تیری مرضی، تو بالکل۔ راضی ہے تو ایک شعر ہے کہ رہنا ہے ہر حال میں راضی، تیرے سنگ ہے جیون بازی۔ تو ہوں، جب بازی اس کے ساتھ ہے تو اس کی جس طرح سے بھی وہ آپ کو گزار رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کا اللہ آپ سے خوش ہے۔ تو کبھی تکلیف آئے نا تو اپنا آپ دیکھ لیں، رجوع دیکھ لیں، اپنا وہ رویہ دیکھ لیں کہ ان حالات میں آپ اپنے اللہ کے اور قریب ہوئے ہیں یا آپ اللہ سے گلے کی حالت میں چلے گئے، شکایت بالکل کرنے لگ پڑے۔ بالکل۔ اگر آپ اس ہارڈ شپ کے بیچ میں اپنے رب کے ساتھ اور کنیکٹڈ ہو گئے تو یہ تکلیف نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جو آپ کے اوپر ہو گئی ہے۔ ہوں، بہت اور بہت۔ اگر اس تکلیف کے بیچ میں اگر آپ نے گلہ کرنا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہے، تو نے ہمیں غریبی پیدا کر دی ہے، 4 گھر چھوڑ کے پیدا کر دیتا ہے، وہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں، تو اس طرح کے اگر گلے آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، یہ راحت نہیں ہے۔ ہوں، تو آزمائش والے جو لوگ ہیں نا جی وہ سختی میں آ جاتے ہیں پھر۔ تو جو ہوں، لوگ مشکل حالات میں ہوں، اپنے رب کے اور قریب ہوتے ہیں، ان کے وہ انعمتا علیہم والے لوگ ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے جو وہ جس کو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اور ہوں، وہ سیدھے پاتھ کے اوپر جو چلنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ بن جاتے ہیں۔ اور صرف اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جیسے نا ایک جگہ پہ بھائی صاحب نے فرمایا کہ امیر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا امیر ہے اور ایک برا امیر ہے۔ ہم نے کہا اچھا امیر وہ ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، پیسہ دیا ہے، وہ اس میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنا، یہ اچھا امیر ہوتا ہے، یہ کہ اللہ کے کام کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے برا امیر، برا امیر ہوتا ہے جو اپنے پیسوں کے اوپر نا سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، ہوں، نکلنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس کی سگی اولاد بھی جو ہے نا وہ سوچ رہی ہوتی ہے یہ ابا جی کب جائیں گے تو کب وہ ہماری تجوری میں سے پیسے نکلیں گے ہوں، ہیں۔ یعنی کہ اس حد تک کنجوسی ہو جاتی ہے، اس کو پیسے کی محبت اتنا گھیر لیتی ہے کہ ہوں، اس کو کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ ہوں، وہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو رونگتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے پیسہ۔ ہوں، کوئی ریلیشن نہیں وہ دیکھتا، کوئی کچھ نہیں دیکھتا، کوئی اپنا نہیں دیکھتا، کوئی بیٹا بھانجا بھتیجا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیشنز دی ہے اس کے لیے وہ سارے ریلیشنز کسی کام کے نہیں، وہ صرف ہوں، یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ، بس۔ کریکٹ، ہوں، یہ بہت گندا امیر جس کو میں کہتا ہوں، صحیح برا بات ہے، امیر ہے ہاں، یہ۔ ہاں، ہاں، پھر غریب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے برا غریب، ایک ہوتا ہے اچھا غریب۔ تو ویسے ہوں، سب نے فرمایا ہے کہ برا غریب وہ ہے کہ جو غربت میں ہے لیکن اس نے امیر کی دولت پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ کس طرح میں اس سے چھین لوں یہ پیسے۔ ہوں، اور پھر آپ نے کہا کہ ایک اچھا غریب ہوتا ہے کہ ہوں، جو اللہ کی اس بانٹ کے اوپر، امیری غریبی کی بانٹ کے اوپر نا خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے،
اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس غریب کی جھونپڑی میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو اپنے نصیب پر راضی رہتا ہے۔ ایک شعر ہے بھائی صاحب کا کہ واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی، یعنی کہ اس بحث میں جو نہ پڑھیں آپ کی، واصف بحث ابس ہے امیر و غریب کی، جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو۔ جب تک آپ کی لائف میں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، پازیٹیوٹی کیا ہے، نیگیٹیوٹی کیا ہے، تب تک امیر غریب بھی کسی کو کہنا جائز نہیں ہے۔ میری نظر میں وہ بہت امیر ہے جو دل کا بہت کھلا ہے، وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو وہ لوگوں سے کم از کم مسکرا کے بات کر لیتا ہے، اور کچھ ہے تو ضرور وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا، مہمان نواز ہوگا۔ کہتے ہیں جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے نا، وہ مخلوق کے بھی اتنا قریب ہوتا ہے، اللہ کے انسانوں کے بھی اتنا قریب ہوتا ہے۔ Beautiful. ماشاء اللہ. تو جب آپ دیکھیں کہ کون وہ شخص ہے جو اللہ کے بندوں کے زیادہ قریب ہے، جس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، جس سے لوگ بینیفیشل ہو رہے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو معاشرے کا کینسر ہے، میں صحیح بات بتاؤں تو۔ معاشرے کا کینسر. واو. آہ، بہت بڑھیا بات تو سیکھی ہم نے. ہاں. تو یہ آپ کو نا لائف کے اندر یہ چیزیں ذرا دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ امیری غریبی میٹر نہیں کر رہی ہے، ہارڈ شپس آتی ہیں، لیکن ہارڈ شپس کے بیچ میں اگر آپ کا رجوع دیکھیں، ہارڈ شپ کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک چور بھی بہت محنت کرتا ہے چوری کرنے کے لیے، بڑا ڈیفیکلٹ جاب ہے، راتوں کو اٹھتا ہے وہ بھی، کسی کے گھر میں جائے گا، دیوار پلانگے گا، شور نہیں ہوگا، چیز اٹھائے گا، یہ کرے گا ہے، اور پکڑا جائے گا تو اس کو پتا ہے کہ بہت مار پڑنی ہے مجھے، ہے پولیس بھی پکڑ لے گی مجھے، تو بڑا ڈیفیکلٹ، بڑی محنت ہے اس کے بیچ میں۔ تو اب یہ چور کی محنت ہے، اور کام کیا ہے؟ ایول، کچھ اچھا کام تو نہیں ہے، تو محنت تو وہ بھی کرے۔ اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو کم از کم اپنی محنت کو ایک کوئی پاتھ دے، نیکی کا پاتھ دے۔ اگر آپ نیکی کے پاتھ میں اگر آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، فیلور آپ کا لکھا گیا ہے، تو بھی آپ بہت اچھے ہیں اس سے جو برے کام میں کامیاب ہو گئے۔ ماشاء اللہ. بالکل. تو یہ جو نیت ہے نا آپ کی نیت، یہ نیت بتاتی ہے آپ کو کہ میرا عمل اچھا ہے یا برا ہے۔ ہم لوگ لائف کے اندر لوگوں کو شو کرنے کے لیے بڑا اچھا بنتے ہیں، جیسے کسی کا کوئی رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ بڑا اچھا سا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی میں تو بڑا نیک آدمی ہوں اور بڑا اچھا ہے ہمارا بچہ، اور ایک ہے، لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ درمیان میں کوئی خرابی بھی ہے اس کے بیچ میں۔ تو بالکل. جو یہ جو پریٹینڈ کرنا ہے نا، یہ اللہ کے ہاں اس کو پسند نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا اندر باہر برابر رکھو، جو اندر ہے جو باہر. اندر ہے وہی باہر رکھو۔ تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے یہ والا کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں اندر باہر برابر رکھیں۔ تو یہ خالص ہونا یہ بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کے ہاں، یہ بہت مقبول ہے، یہ بات اس کو بہت پسند ہے یہ بات۔ تو ہماری لائف کی جتنی بھی ہارڈ شپس آ رہی ہیں، اگر تو ہونا کہ ہم خود اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ گھر میں پانی کا پائپ خراب ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے، چلو، یا پلمبر کو بلا کے ہم ٹھیک کروا لیں گے۔ لیکن کچھ ایسی لائف کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کا آپ کے پاس کوئی علاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ فرض کریں، تھوڑی سی مشکل بات کہہ رہا ہوں، کہ ایک ماں باپ کے گھر ایک ڈسیبل بیبی پیدا ہو جائے، بہت مشکل زندگی، ڈیفیکلٹ، اس کے لیے ایک ایک قدم ڈیفیکلٹ۔ اب یہ ہارڈ شپ ہے، بہت زبردست، پیرنٹس کے لیے ایک ہارڈ شپ ہے۔ اس ہارڈ شپ میں اگر وہ پھر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں چلیں ایک اولاد ایسی دے دی، دوسری اولاد صحت والی دے دی، تو ہم اس کی خدمت کریں گے، یہ تو نے بھیجا ہے ایسے ایسے، اور یہ اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کی خدمت کریں گے کہ یہ بھی ہماری اولاد ہے۔
سے والدین کا بڑا اجر ہے. اور کجا کہ آپ کے گھر اولاد ہو اور آپ اس کی صحیح طرح سے پرورش بھی نہ کر رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی. Beautiful. میں تو یہاں دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنے لوگ جو شرائنس پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے کہ ہمیں اچھا جیون ساتھی ملے. کچھ آتے ہیں کہ جی ہمارے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں ہمارے گھر کوئی اولاد آ جائے. میڈیکلی ہم دونوں بالکل فٹ ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ایسے ہو رہا ہے کہ ابھی تک نہیں ہو رہا، تو دعا کے لیے پھر بھاگتے ہیں. یہ ایسے لائف کے چیلنجز ہیں جن کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ اپنے قد کی حد میں قید ہیں. مطلب اگر آپ 5 فٹ 4 انچ ہے تو 5 فٹ 7 انچ نہیں ہو سکتی، ہے نا جی. جی تو بالکل. یہ ہے. جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح ہاں بتایا. ہاں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بانٹ میں رکھا ہوا ہے. کمپلیکشن ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کمپلیکشن فیئر ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کمپلیکشن جو ہے وہ نیگروز کا ہے، جس کو کہتے ہیں ان کا کالا کمپلیکشن ہے. تو اللہ کی بانٹ ہے. اس سے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت اگر کسی کی ہے تو صرف اور صرف اخلاص کی ہے. جب آپ کی یہ بلیف اگر آپ کے بننا شروع ہو جائے نا، تو یقین مانے کہ جو زندگی کی ہارڈ شپس ہے نا، وہ آپ کو اس کو دیکھنے کا انداز نظر بدل جائے گا. Beautiful. ماشاء اللہ. آپ کا زندگی کو دیکھنے کا جو ایک سٹانس ہے وہ پورے کا پورا چینج ہو جاتا ہے کہ یہ ہوں میرا رب مجھے گزار رہا ہے اس میں سے. تو ہوں وہ اور شکرانے میں چاہیے. یا اللہ تو نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے. ایک کنیکشن مزید بلٹ ہو جاتا ہے. آپ کی جو اللہ کے ساتھ ایک وہ جو ہاٹ لائن ہے نا، وہ ذرا اور ہوں. اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو ماشاء اللہ. یہ ہارڈ شپس جو ہے نا جی، یہ آپ کے فیتھ کو سم ٹائم کہتے ہیں جو چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہارڈ شپ میں. جن کے اندر اتنی وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے اس کو برداشت کرنے کی. وہ غلط صحیح مکس کر دیں گے، جھوٹ ہوں اور سچ مکس کر دیں گے، حرام اور حلال کو مکس کر دیں گے. پیسہ رشوت کا لیں گے اور جسٹیفیکیشن دیں گے کہ بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، گزارا نہیں ہوتا. تو اسی آفس میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوگا جو کہے گا کہ اسی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے میں نے کبھی رشوت نہیں کھائی، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا. تو یقین مانے کہ وہ جو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں نا، سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ جسٹیفیکیشن کا دوسرا نام شیطان ہے. ہاں ہاں. جسٹیفیکیشن کا دوسرا نام شیطان. واو. تو آپ اللہ کے معاملات میں جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. ہوں جو جو اس نے کہہ دیے کہ غلط غلط، صحیح ہوں صحیح. اگر آپ نے دنیا میں کسی چیز کا ریوارڈ لینا ہے نا، تو آپ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، نیم فیم کے لیے کام کرتے ہیں، پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، اور غلط صحیح بھی ملا کے کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا بلیف ہے آفٹر لائف کے اوپر، ہمیں وہ مقام ملنا چاہیے، تو وہ ان کا یہاں پہ غلط صحیح کا انداز بہت مختلف ہوگا. ماشاء اللہ. سارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر. صلی اللہ تو جب آپ علیہ اٹھے وسلم. نا، تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر چارپائی کے نشان تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر کیسر و کسرہ تو زندگی کے مزے لے رہے ہیں، اور آپ کے جسم کے اوپر چارپائی کے نشان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ زندگی کے مزے لیں اور ہم آخرت کے. ہوں اگر سوچیں نا تو یہ آپ کی ٹوٹل لائف ایوریج نکال لینا تو 60 سال بنتی ہوں. ہے نا جی. ایوریج ایسے کر لیں تو 60 سال میں سے 20 سال آپ سوتے، 8 گھنٹے آپ نے سونا ہے. 60 سال میں سے 20 سال نکل جاتے ہیں اگر آپ 8 گھنٹے دن کے سوئیں تو پیچھے رہ گئے 40 سال. 40 سال میں آپ نے کچھ ٹائم دے دیا ہے اپنے بزنس کو، یا کچھ ٹائم دے دیا آپ نے اپنی نوکری کو، تو 8 گھنٹے تو وہ بھی نکل گئے. پیچھے رہ گئے آپ کے پاس 20 سال.
20 سال میں کچھ ٹائم آپ کا نکل گیا جو بچپن میں تھا پتہ ہی نہیں چلا، کچھ چلا گیا کھانے پینے نہانے میں، سوشیالوجی کرنے میں. تو لائف کا اگر آپ نکالیں نا تو پتہ چلے گا کہ کچھ سال ہیں آپ کے پاس لائف کے، جس میں آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو پہچانتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچانتے ہیں. وہ بھی اگر آپ نے ضائع کر دیے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو کبھی زندگی میں موقع ملے نا غور کرنے کا، سوچنے کا، اور اللہ کی پہچان کرنے کا، تو یہ ٹائم کو بہت غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ان ہارڈ شپس کے بیچ میں آپ کے اور قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو کے آپ کو سن رہا ہوتا ہے. یہ میرا بندہ اس ہارڈ شپ سے کیسے گزرے گا. اور آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے پیسے نہیں دیے تو تو نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت دیے، کتنا تیرا شکر ہے. تو نے مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تیرا کتنا شکر ہے. تو نے مجھے چہرہ دیا، تیرا شکر. بولنے والی زبان دی، تیرا شکر. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں یہ لائف بہت کم ہے، اتنی مہربانی ہے اس کی. تو اگر زندگی میں چھوٹی چھوٹی کوئی ہارڈ شپس آتی ہیں نا تو وہ مومن کے لیے کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی ہیں. مومن کے لیے وہ تو اللہ کے اور قریب ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. تو فیتھ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے ہمیں ہاں، اپنے بچوں کے بیچ میں، کہ یہ جو فیتھ ہے، یہ جو اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمارا، یہ ہارڈ شپ میں کیسے کام کرتا ہے اور ہارڈ شپ کے علاوہ بھی کیسے کام کر رہا ہوتا ہے. کہ کیا آپ ہر فیصلے میں، کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کرنے میں کیا یہ بات سوچتے ہیں کہ میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کو یہ میرا فیصلہ کیسا لگے گا. ہوں، اس وہ کو کہتے سب ہیں وقت اگر آ آپ، جاتا ہے. ہاں جی، اگر آپ نے زندگی کو اپنا کاز بنانا ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی کاز ہونا چاہیے، تو کچھ کہیں گے کہ ہاں جی وہ اچھی سی گاڑی ہو، اور اچھا سا ایک گھر ہو، اور اچھی سی ہماری فیم بھی ہو، معاشرے میں ہمیں لوگ جانے بھی. تو اس کے بیچ میں یہ آ گیا آپ کا نفس، آپ کا انر، جو آپ جس کو کہتے ہیں نا، یہ شر ہے. اور اگر آپ کا موٹیو کے بیچ میں یہ آ جائے کہ میں اللہ کی مخلوق کی کسی طرح سے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں، میرے اس عمل سے، میری اس بات سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. تو یہ بات بڑی میٹر کرتی ہے. اور سب کہتے تھے کہ رائٹر ہوتے ہیں نا، رائٹر، اگر رائٹر کوئی بری بات لکھ کے چلا گیا، فوت ہو گیا، جب تک اس کی وہ بری بات پڑھی جا رہی ہے، یہ جب تک اس بات سے شر پیدا ہو رہا ہے، اس بندے کو اس کا گناہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، کیونکہ وہ اپنے پیچھے برائی چھوڑ کر گیا ہے. اور اگر آپ زندگی میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بعد آنے والی چیزیں کچھ میرے لیے ایسی بنیں کہ جو جن سے نیکی پھیلے، جیسے لوگ مساجد بنوا لیتے ہیں، اللہ کی میٹھے پانی کا کوئی نلکا لگوا دیتا ہے کسی کو، کسی غریب کا گھر پکا کروا دیتا ہے. تو جب تک وہ گھر چل رہا ہے، لوگ چل رہے ہیں، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میٹھے پانی سے لوگ کر رہے ہیں، یا کسی نے کوئی ایسی خوبصورت بات کہہ دی ہوئی ہے اپنی زندگی کے اندر کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں مولانا روم کو ہم آج بھی پڑھتے ہیں، جی. اور کچھ عرصے پہلے تک تو بیسٹ سیلنگ بکس جو تھی وہ بھی مولانا روم کی ہوتی تھی. تو حضرت علی کو ہم پڑھتے ہیں، جو جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، آپ کے دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، لوگ ان کے شرائنز پہ جاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا دیا جلایا اور نیکی کا پیغام دیا. تو جو ایسی ہستیاں ہیں جن کے بعد بھی نیکی پھیل رہی ہے، اس نیکی کا ثواب انہیں ضرور ملے گا. سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ اپنی لائف میں اس طرح کے کوئی کام کریں. آپ کی جو نیک اولاد ہے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے، جی. کہ آپ نے اگر اچھی سے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے اور آپ کے جانے کے بعد اس اولاد سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو یہ
اولاد بھی آپ کے لیے آپ کے جانے کے بعد ثواب کا باعث بنے گی. تو لائف ماشاء اللہ. کے اندر اس طرح کے کازز ضرور نکالیں، کوئی اس طرح کا اپنے لیے ایک کاز سلیکٹ کر لیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں لیکن نیکی چلتی رہے میری. تو آپ سمجھیں کہ زندہ ہیں جانے کے بعد بھی. تو کئی لوگ تو ہیں بیچارے وہ زندہ بھی مردہ ہیں، اور کئی مردہ بھی زندہ ہیں یہاں پر، ہوں. کہ جن کے جانے کے بعد بھی نیکی پھیل رہی ہے، لوگ ان کا نام یاد ادب سے لیتے ہیں. تو وہ بہت قیمتی لوگ ہیں میری نظر میں. اور میں اگر یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا ہم چاہتی ہوں سر. ابھی جیسے کہ sure. آپ نے بتایا ابھی زندہ رہ کے بھی لوگ مردہ ہے اور مردہ رہ کے بھی لوگ زندہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا تفسیر سے بتائیں کہ ہوتا کیا؟ دیکھیں، آ، آ، آپ کا زندگی کا فیصلہ ہونا ہے آپ کی آخری سانس کے اوپر. ہوں. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے کہ این ممکن ہے کہ تمہارا ایک پاؤں جنت میں ہو اور تمہیں واپس بلا لیا جائے، اور این ممکن ہے تمہارا ایک پاؤں دوزخ میں ہو اور تمہیں واپس بلا لیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے. یعنی کہ آپ کا ایک تو زندگی کا جب آخری سانس ہے نا، اس پہ ایک تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ آپ قبول ہو گئے یا نا قبول ہوئے. ایون ہے یہ ہے، اللہ نے بتا دیا ہے آپ کو. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی لائف کے بعد بھی آپ کا پیچھا کر رہی ہیں. آپ کا زندگی کا اچھا کیا ہوا کام جو ہے وہ آپ کے لیے بعد میں بھی سپورٹ بن رہا ہے. آپ کی نیک اولاد آپ کے لیے سپورٹ بن رہی ہے. آپ کو جو اچھے لفظوں میں یاد کر رہا ہے وہ آپ کے لیے سپورٹ بن رہی ہے. آپ نے کہ زندگی کے اندر کوئی مسجد میں پنکھے لگا دیے ہیں، تو وہ پنکھے بھی چل رہے ہیں، تو نمازی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ کسی اچھے بندے نے پنکھے لگوا دیے تھے. تو جو آپ زندگی کے اندر نیک کام کر رہے ہیں وہ نیک کام آپ کی لائف کے بعد بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور جن ہستیوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں. دیکھیں، قرآن پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ میرے اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، قرآن نے اس کو کہا ہے. یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. اور یہ اللہ سے دوستی انہوں نے کیسے کی کہ کچھ زندگی میں بڑھ کے کام کیا اللہ کے لیے. اگر 2.5% ہے نا زکوٰۃ، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2.5% تو ہم نے دے دیے، تو یہ جو باقی پیسے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں سے ہم اللہ کے لیے جتنا دے سکتے ہیں ہم دیں. کئی لوگ تو اتنے وہ فقراء رہے کہ انہوں نے کہا کہ رات کو عبادت کر رہے تھے تو ملازم کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی آج عبادت میں لطف نہیں آ رہا، کیا بات ہے، گھر میں کیا کھانے کو پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضور صبح کا ناشتے کے لیے کچھ تھوڑی سی چیزیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا وہ یہ تم نے کیا کیا، یہ بھی اللہ کی راہ میں ابھی بانٹو. وہ ہمارا اللہ ہمیں صبح ناشتہ نہیں دے سکتا؟ اللہ کے معاملے میں ایسا فیت رکھو جیسے پرندے رکھتے ہیں. پرندے ہوں. صبح گھر سے نکلتے ہیں، سارا دن اپنی خوراک کھاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں، اور نہ وہ ذخیرہ کرتے ہیں، نہ ان کی جیب ہے، ہوں. نہ بینک بیلنس ہے پرندوں کا. لیکن وہ صبح رات کو کہیں آ جائے طوفان اور ان کا گھونسلہ تباہ ہو جائے، تو صبح پھر وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اپنی روٹین کے اوپر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں. ہوں. تو ہارڈ شپ ہو جو بھی ہو، وہ اپنی لائف میں اپنے اللہ کو کہیں پر بھی مائنس نہیں کرتے. بالکل. پرندے تو ہمارا تو اگر اتنا بھی فیچ بننا شروع ہو جائے اپنے رب کے بارے میں، تو سمجھیں کہ کوئی زندگی کے اندر ہم نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جس سے ہمارا مالک خوش ہو رہا ہے. تو اگر آپ زندگی میں آپ کو اللہ نے پاور دی ہے، مولا علی کا نا ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیسہ اور پاور کسی انسان میں کچھ بھی چینج نہیں کرتا، وہ اسے ایکسپوز کر دیتا ہے. واو. پیسہ اور پاور آپ میں چینج کچھ نہیں کرے گا، آپ کو ایکسپوز کر دے گا. اگر آپ اندر سے اچھے ہیں تو پیسہ اور پاور آپ کو اور اچھا بنائے گا، اور اگر آپ اندر سے خراب ہیں تو پیسہ پاور آپ کو بالکل نیکڈ کر دے گا سب کے سامنے کہ دیکھو اس کی اصل حقیقت یہ ہے. لیکن پیسہ جیسے کہ اب
बता रहे हो, जी। लोगों को एक्सपोज कर देगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखने में ऐसे आते नहीं है, जैसे आपने बताया, उनका मतलब अपीयरेंस ऐसा रहता है कि वो अल्लाह वाली लोग हैं, बहुत अच्छे, बहुत नर्म मिजाज के हैं। हम्म। बाहर दिखेंगे तो बहुत नरमियत से रहेंगे, सबके साथ दिलदारी करेंगे, और जब घर में होते हैं तो वो बहुत ही क्या बोलेंगे, जहालत या जाहिलियत, जो भी आप कहा जी जाता है। जी। हाँ, तो इस तरह के होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखें, ये- यही तो कहते हैं कि हजरत या हजरत बाबा फरीद गंजी शक्कर हजरत बाबा फरीद हैं। हजरत मियां मीर सरकार के दौर का एक वाकया है कि उनके पास एक तालीम के लिए आया शख्स, तो वो जैसा लिबास बुजुर्ग पहना करते थे वैसा ही उसने भी पहन लिया, और वो जो वज़ाइफ पढ़ने के लिए दिए वो पढ़ना शुरू कर दिए और वहीं पे उनकी खिदमत में रहना शुरू हो हम्म, गया। तो एक दिन उस शख्स ने देखा कि दरख्त के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ है, और वो था अंदर से वो शिकारी, दिल में उसके वो शिकार जागा। हम्म, वो अंदर गया, अपना तीर कमान लाया और निशाना लेके उसने परिंदे को मार दिया। तो कहते हैं परिंदे ने ना मरते वक्त शिकायत की कि अगर मुझे पता होता कि तू शिकारी है तो मैं जरूर अपनी जान बचा लेता। मुझे लगा तू दरवेश है, तो मैं इसलिए आसानी से बैठा रहा कि दरवेश से तो हर हर किसी को फायदा होता है। तो ये जो लोग जाहिर के और बातिन के और लोग हैं ना, ये लोग बड़ी जल्दी एक्सपोज भी हो जाते हैं। जैसे इनके पास पावर ज्यादा आती है ना, ये बड़ी जल्दी लोगों के सामने फिर एक्सपोज भी होना शुरू हो जाते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला किसी बुरे आदमी को बड़े नेक मकाम से कोई दे दे कोई चीज। वो कहते हैं कि एक भाई साहब का शेर है, खुद फरामोश तेरे अर्श को छू कर आए। खुश फरामोश कहते हैं, खुद फरामोश जो सेल्फलेस लोग जो होते हैं अंदर से, जिनकी बिल्कुल वो मरा हुआ होता है ना, कि खुद फरामोश तेरे अर्श को छू कर आए, खाजगी जुब्बा और दस्तार से आगे ना बढ़ी। कि वो जो आपका यूनिफॉर्म है ना, ये जो नेक लोगों वाला जुब्बा और दस्तार और सारी चीजें, उन्होंने कहा ये बस फिर यहीं तक ही रह जाएगा, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। आपको अल्लाह नहीं मिल सकता। आप ड्रेस कोड लेके तो आप चल सकते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि ये इतना अच्छा ड्रेस कोड है हम्म, कि झूठा भी पहने तो लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। ये को बाबा है भाई जरूर। किसी ने तो उस ड्रेस कोड के बीच में इतनी सच्चाई पैदा की है ना, किसी ने तो उस ड्रेस को इतना खूबसूरत बनाया है कि लोगों को उस ड्रेस के ऊपर एतमाद है। अब जो सच्चे लोग हैं, जो बिल्कुल दरवेश लोग हैं, जो अल्लाह के ये अल्लाह अल्लाह को बड़े पसंद हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, जो वलीउल्लाह जिनको हम कहते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये काम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और, और उनकी उन जैसा बिहेव करके कुछ लोग वहां पर आके बैठ जाते हैं, और उनका मंशा, उनकी डिजायर्स कुछ और होती हैं। वो लोगों से पैसे लेना चाहते हैं। अब यूं भी समझ लें कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, और वो बुजुर्ग चले गए दुनिया से, और अपनी जिंदगी में उन्होंने सारी जिंदगी खैर का काम किया। अब उनकी आगे औलादें आ रही हैं, और नस्ल दर नस्ल आ रही हैं। सब औलादें वैसी नहीं होती जैसे वो बुजुर्ग थे। लेकिन उनको वो मिली होती है, वो गद्दी मिली होती है, वो वहां पे बैठ जाते हैं, और पता चलता है कि इनकी तो प्रॉपर्टियां बन रही हैं, इनकी तो सोसाइटीज बन रही हैं, ये तो लैंड क्रूजर्स पे मूव करते हैं। तो इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो तो किसी से उधार नमक मांग के खाने के ऊपर पशेमान हो जाते थे कि हमने अल्लाह के रास्ते में उधार क्यों मांगा है, हम्म, हमारे पास नहीं था तो हम फीका खिला देते। इतने तवक्कल वाले वो जो लोग थे, और अब जो उनकी औलादें हैं वो उस तवक्कल के ऊपर नहीं है। हम्म, इनका रिजल्ट भी वो नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। उनका रिजल्ट उनके साथ, कहते हैं, जिस मकान, जिस जगह, जिस शख्स
شخصیت کے اوپر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب جس دل کے اوپر بھی اللہ کا کرم ہو گیا نا، وہ دل بھی محفوظ ہو گیا، اللہ نے اس کا نام محفوظ کر دیا کہ سینچریز گزر گئی ہیں اور آج بھی ان کے لیے لوگ خیر کے کلمے بولتے ہیں، اور اور جنہوں نے ایکٹ کیا، ڈراماٹائز کیا اس ساری چیز کو، ان کی چھوٹی سی لائف ہے، وہ اپنا کھیل کھیل کے نکل جائیں گے، رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو ایک فارمولہ آپ کو میں بتا دوں، جس کے قریب بیٹھ کر آپ آپ کو اللہ کی یاد تیز ہو جائے، وہ جگہ اچھی، ہوں، جہاں پہ بیٹھ کر آپ کو دنیا داری آپ کی بڑھنی شروع ہو جائے کہ بھائی وہ فلانی گاڑی کیسی ہے، وہ فلانا محلہ کیسا ہے، یہ فلیٹ کیسے چل رہے ہیں، تو یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں، اس میں تو مذہب کا کام ہی کوئی نہیں ہے، غیر مذہب والے بھی کر رہے ہیں، وہ کئی ایسی قومیں ہیں جو اللہ کو مانتی ہی نہیں ہیں اور پھر بھی ہوں، کام کر رہی ہیں، ہوں، وہ انوینشنز کر رہے ہیں، ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہوں، وہ اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی کام کر رہے ہیں، ہوں، گھر وہ بھی بنا رہے ہیں، شادیاں ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں، پلازاز بنا رہے ہیں، سب کچھ گاڑیاں بنا رہے ہیں، ہم تو یوزر بنے ہوئے ہیں نا ایک قسم کے۔ تو ہوں، جو کام اللہ کے بغیر وہ کر سک رہے ہیں نا، آپ وہ کرو، ضرور کرو، لیکن آپ کا ان کا ڈفرنس صرف یہاں پر آ کر کھڑا ہوگا کہ ہاؤ گڈ ہیومن بینگ آر یو۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو یہ آپ کے حساب میں لکھا جائے گا، ہوں، آفٹر لائف میں آپ کے کام آئے گا۔ ہماری یہ زندگی تھوڑی ہے، ہماری آفٹر لائف زیادہ بڑی ہے۔ ہوں، یہ یہ والا جو ہمارا 60-70 ایئرس کا جو ایرا ہے ہمارے پاس، ہماری روح کہیں سے آئی ہے اور اس نے کہیں چلے جانا ہے، یہ آپ کا فیل ہوں، ہے نا جی۔ تو بالکل، جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے یہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے کچھ کمائی کر کے جانا۔ ہم زندگی میں رہنے کے لیے تو کمائی کرتے ہیں، مرنے کے لیے کبھی کمائی کیوں نہیں کی ہم نے؟ جہاں پہ آپ نے بہت لمبا عرصہ رہنا ہے وہاں کے بارے میں سوچ نہیں رہے، اور جہاں پہ آپ نے تھوڑی سی زندگی آپ نے اپنی گزارنی ہے اس کے اوپر اتنا فوکس کیا ہوا ہے آپ نے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، ضرور کریں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں، نو پرابلم، کام کرنا چاہتے ہیں کریں، گھر بنانا چاہتے ہیں گاڑی خرید 2 خرید لیں 4 خرید لیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں کریں آپ، لیکن اپنی زندگی میں سے اللہ کو مائنس مت کریں۔ آپ کاروبار کریں، اپنی چینز بنائیں، ملٹی نیشنل فرم بنائیں اپنی، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن اللہ مائنس نہ کریں، بس یہ میں آپ کو ایک پکی بات بتا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ کو مائنس نہ کر کے جب ہم اللہ پہ توکل کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں، تو سمجھیے اگر ہم ہر چیز ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم انسانیت کو پہچاننے لگتے ہیں، انسان بنتے ہیں، اور جب اللہ کے کانشیس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم کسی کو ہرٹ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، کسی پہ ظلم کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، تو رحم اندر بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ بہت ہی رحم فرمانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کیونکہ رحم کرتا ہے تو اسی لیے انسان جو مخلوق کو اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو ہم میں بھی رحم کی بہت سختی کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسان آج کل بدلہ جو بولتے ہیں کہ ریونج، اس کو لے کے یا حسد کو لے کے یا اپنے پاور کو لے کے یا کسی کو ہمیشہ نیچا رکھنے کے لیے تو ہم دوسروں کو گراتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کیونکہ یہ سیلف لیس نہیں ہوتا، یہ سیلفش موٹو ہو جاتا ہے، خود کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، جیسے سر آپ نے بتایا کہ دوسروں کو بھلا کرنا، مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، اور ایک اچھی بات بولنا بھی یہ صدقہ ہے، تو ہم جب اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں تو اندر سے مضبوطی آتی ہے، ایک ریزیلینس ہمارے میں آ جاتا ہے، کانفیڈینس بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ لوگ بہت سارے لوگ ارے مجھ پہ کانفیڈینس نہیں ہے، میں ڈر جاتا ہوں، کیوں ڈر؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کلیئرلی کہتے ہیں ڈو ناٹ فیئر اینی ون فیئر می alone، کیونکہ میں انگلش میں پڑھتی ہوں اسی لیے بتا جی رہی ہوں، میننگس کو انگلش میں پڑھتی ہوں میں۔
تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ کسی سے نہ ڈرو ایکسپٹ اللہ. ہم اللہ سے ڈرنے کا مطلب ایسا نہیں ارے یہ اللہ اللہ، ایسا نہیں ہے. اللہ کی چاہت کو گنوانے کا ڈر، اللہ کی واہ واہ. محبت کو گنوانے کا ڈر. اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں نا دل سے، تو ان کی چاہت کو گنوانے سے ہم بہت ڈرتے ہیں. ارے یہ چاہت چلی گئی تو ہم ٹوٹ واہ جائیں گے، واہ. ہم بکھر جائیں بالکل. گے. تو اس ڈر کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ مضبوط بنائیں گے، تو کوئی بھی چیلنج کو ہم ہینڈل کرنے کی ہمارے میں صلاحیت خود بخود آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں اس کے لیے ہم راضی ہیں، وہ جو بھی ہو جائے. کیونکہ nobody is far better, the best than اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا آپ کے لیے جو آپ کا بھلا سوچ سکے. تو اگر میں یہی سوچتی ہوں سر، جیسے کہ ابھی میں جیسے کار چلا کے آ رہی تھی گھر واپس، تو میں نے یہی سوچا اللہ جس ڈائریکشن میں مجھے لے کے جائے گا میں آنکھ بند کر کے جاؤں گی، کیونکہ وہ میرا رب ہے، میں اس کی غلام ہوں. اور میرا رب میرا مالک اور میرے لیے بھلا ہی کرے گا ہمیشہ. اس کے علاوہ کوئی میرا بھلا سوچ بھی نہیں سکتا اتنے حد تک، اور پیار بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ ابھی دیکھیے نہ ممی ہے نہ پاپا ہے مجھے، ٹھیک ہے. جب ممی چلی گئی تو مجھے لگا کہ اللہ نے نا انصافی کی ہے. جیسے میں ویلنس کوچنگ میں آئی تو ایک جیسے میں ڈپریشن میں گئی، یہ سب کچھ میرا ایک فیز تھا. کوچنگ میں کیوں آئی، نہیں تو میں آج ڈاکٹر رہتی تھی. تو یہ کوچنگ میرا جیسے تھا بچپن سے تھا کہ لوگوں کی مدد کروں، لوگوں کو اچھا کروں. یہ ممی پاپا نے مجھے یہی ڈالا تھا. تو ہنا امبرین ممی نے اسے ہی رکھا تھا. میری ممی رائٹر تھی، حافظ قرآن تھی، ناولسٹ تھی، جو بھی تھی. یہ نام ماشاء ممی نے ہی کیریکٹر بنایا تھا جس کا نام ہنا امبرین تھا، جو لوگوں کے امپاور کرتی ہے، اچھا کرتی ہے. تو ممی ہمیشہ ممی پاپا کے خوشبو یہی. خوشبو ہے ہاں ہاں آپ کے ہاں نام کا مطلب ہاں، ہے. جی اس کو جی. پھیلانا، تو خوشبو کو پھیلانا. تو دیکھیے خوشبو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ اچھائی سے. اور جیسے اللہ فرماتے ہیں اچھائی کیسے ہو سکتی ہے، بیکاز اللہ قرآن میں بولتا ہے ڈو دا ڈیڈس آف رائٹیسنس. تو اس کو پھیلانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رائٹیس ڈیڈس ہی ہے. دیکھیے ابھی میرے پاپا کا جنازہ تھا، تو ابھی پاپا جا کے 3 مہینے بھی نہیں ہو رہے میرے. تو میرے پاپا کیا لے کے گئے؟ ان کے اعمال لے کے گئے، ٹھیک ہے. تو ہم لے کے کیا جاتے ہیں؟ بس ہم نے جو کیا اور ہم نے جو چھوڑ کے جانا ہے اسی کو لوگ یاد کریں گے، اور اسی کے اکارڈنگ جیسے آپ نے بتایا ہم کو اس کا اجر بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم نے ہمیشہ کسی کو پریشان کیا تو مرنے کے بعد وہی جو بندہ تڑپ رہا تھا ہماری وجہ سے، تو اس کی تڑپ کو لے کے ہم وہاں پہ اس کا حساب دیتے رہیں گے. کسی کا اچھا کیا ہے تو وہ اچھائی کا حساب ہم وہاں پہ دیتے رہیں گے. تو بس ہم لے کے جائیں گے کہ ہماری گٹھری جو ہمارے اعمال کی ہوتی ہے بس اتنا ہی لے کے جاتے ہیں. تو توکل جب اللہ کے اوپر آنکھ بند کر کے آ جائے، ارے یہ ڈائریکشن جیسے کہ ہماری لائف ایک پتنگ ہے، ایک زندگی پتنگ ہے. ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے آپ، ہم کچھ بھی کر دیا کچھ اچھا، ارے یہ میں نے ایسے کیا تو تبھی جا کے اچھا ہوا، میں نے اس کو کھلایا تبھی جا کے اس کو کھانا ملا، میں نے اس کو پیسہ دیا تبھی جا کے نہیں. اوپر والے نے آپ کو محض ایک ذریعہ بنایا. کسی کو بھی وہ بنا سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے. کھانے کے لیے، پیسے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے کسی کو بھی ذریعہ بنا سکتا ہے. یہ چینٹی بھی ذریعہ بن سکتی ہے زندگی میں کچھ بات کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کیا. وہ میں آتا ہے ابلیس. ابلیس جو کہتا ہے میں نے کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کروایا تو یہ بات الگ ہوتی ہے. واہ. پاور کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. جب ہم بولتے ہیں کہ میں نے کیا تو ہم کیسے ہمارے میں مطلب ہاؤ کین وی ڈیئر ٹو ٹیک دا پاور کہ میں، پاور ہمارے میں ہوتا ہی نہیں ہے. پاور اس نے دیا ہم کو. بے شک. اگر کوئی ملک کو بھی ہم حکومت چلا رہے ہیں تو پاور اس نے دیا. پیسہ بھی ہم کما رہے ہیں تو پاور اس نے دیا. اگر ہم امیر بھی ہیں تو پیسہ اس نے دیا. مہربانی کی ہم پہ. بے مہربانی کی شک. کوئی مطلب ہے اللہ کا کہ ہم پہ مہربان کیوں ہوا اور ہم کو وہ لائق کیوں بنایا. نہیں تو بہت سارے غریب ہیں تو انہی کی طرح بھی غریب بنا سکتا تھا. رائٹ. بالکل. یہ ہم کو سوچ کے شکر گزاری سے رہنا چاہیے، اور جس ڈائریکشن میں اللہ ہم کو لے کے جائے اس پہ توکل ہو کے رہنا چاہیے. جیسے کہ سر ابھی بتا رہے تھے کہ کمپلینٹس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری اور کمپلینٹس اللہ کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا. جب آپ شکر گزار ہو، کہیں مار پڑ گیا، ہم انسان ہیں، شکوے ہوتے ہیں، شکایت ہوتے ہیں، پھر سے ہم کو ری باؤنس ہونا پڑتا ہے. ارے یہ کر دیا، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، جو بھی ہے. بیکاز اللہ معاف فرمانے والا ہے کہ لوگ معاف نہیں کریں گے فور یور کائنڈ انفارمیشن، لیکن معاف اللہ ضرور کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ اسی جی. نے تو ہم کو بنایا ہے.
تو اس کا اٹیچمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. اللہ loves us to the level that nobody can love us. اللہ is attached to the servant. ہم اٹیچ نہیں ہو کے رہتے اللہ سے, ہم دنیا میں لوگوں سے یا دنیا داری کی چیزوں سے اٹیچمنٹ رہتے ہیں, لیکن رب ہم سے اٹیچ رہتا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ ایسے اللہ ہی ہم ہے. سے اٹیچ رہتا ہے, اسی لیے تو اللہ ہم کو اتنا چیلنجز بھی دیتے ہیں لائف میں, تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں, تاکہ ہم لائف کو جینا سیکھ لیں, تاکہ کچھ بھی کوئی بھی باڑ آ جائے, کوئی بھی مصیبت آئے, ہم اس باڑ کو بھی ہم پار کرنے میں ہمارے میں وہ صلاحیت ہو, وہ ہمت ہو, وہ طاقت ہو. اگر آپ ایک اچھے پیرنٹ ہیں تو آپ کے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کریں گے, اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غلام کو بھی اسی طرح سے ٹریننگ دیتے ہیں. بے شک. جیسے کہ ایسے ہی ہے. سر بتا رہے تھے, جس کا کمزور ہوتا ہے, مطلب اللہ سے زیادہ وہ الائنمنٹ نہیں رہتا, اللہ پہ توکل نہیں رہتا ہے, تو ہم گلے شکوے کرنے لگتے ہیں, یا نہیں تو بدلہ جیسے ہوتا ہے ریونج لینے کی ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں, یا نہیں تو ٹٹ فار ٹیٹ, یہ آپ نے کیا تو ہم نے اس سے بھی زیادہ کرنا ہے, آپ نے مجھے چیلنج کیا, ابھی دیکھو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو چیلنج کر کے بتاؤں گا یا بتاؤں گی, آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا, ابھی دیکھو میں آپ کو اور توڑ توڑ کے رکھ دوں گا یا رکھ دوں گی. تو یہ ہوتا ہے, یہ انسانیت کا کوئی اس سے وابستہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم انسان کیوں کہلاتے ہیں, انسانیت ہونے کی وجہ سے انسان کہلاتے ہیں. ہوں. انسان کا روپ بھیس پہن کے پھر بھی ہمارے میں انسانیت نہ ہو, تو ہمارے اتنے مطلب درندے کوئی ہو ہی نہیں سکتے. جیسے کہ ہم نے تو پہن لیا ہے ایک لباس انسان کا, لیکن اندر سے انسانیت نام کی چیز نہیں ہے, تو کیسا انسان ہے نا. بالکل تو ٹھیک. بالکل ٹھیک. لولی سر آپ کے ساتھ بہت ہی, بیکاز یہ ایپیسوڈ یہاں پہ جیسے کہ بہت کچھ کہنا ہے, پوچھنا تھا آپ سے, کیونکہ یہ اتنا اٹ ڈز ناٹ سفائز ود دا ٹاپک کے چیلنجز آئیں گے یا ہارڈ شپس رہیں گے, توکل اللہ پہ کیسے ہونا ہے, کس طرح سے ہمیشہ توکل ہو کے رہنا ہے. تو دس از اے واسٹ ٹاپک, اینڈ انشاءاللہ آئی وانٹ یو ٹو کم بیک اگین ان دا ایپیسوڈ 2 آف دس, جہاں پہ آپ سے پھر سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے اور کیا جائے. بہت سارے لوگوں کی مدد ہو جائے گی, جیسے آپ نے بتایا ہم جو بھی کریں گے اللہ کے خاطر اور اچھائیوں کو پھیلائیں گے. بیکاز ابھی دیکھیے یہ ہناس لائیو آڈینس شو میں نے کس لیے بنایا, کیونکہ آڈینس کو اسپیشل اٹینشن دینے کے لیے آڈینس کا ہوں. نام دیا گیا, تو تاکہ یہ ہنا بنا رہی ہے اوپر والے کے احسان اور مہربانی سے, کیونکہ اللہ نے یہ تھاٹ دیا, تو چلو بنائیں گے لوگوں کے لیے, تاکہ لوگوں کو جو کہیں سیکھ نہیں مل رہی ہے, کہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس طرح سے یہ لائیو شوز آئیں گے, گیسٹ اسپیکرس آئیں گے, تو ان کے جو بھی مطلب ایکسپرٹیز ہیں ان کے اکارڈنگ وہ بولیں گے, تو لوگ آپ کو جوائن کریں گے, تو لوگوں کی بھی مدد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو اسی لیے ایسے کیا. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ آئی اپریشیٹ یور پریزنس ہیئر آن ہناس لائیو آڈینس شو. آپ بتائیں کہ ہناس لائیو آڈینس شو میں آ کے آپ کو کیسا لگا. سر آئی انڈرسٹینڈ دس از یور فرسٹ ٹائم, تو آپ کو کیسے لگا. نہیں الحمد للہ. دیکھیں یہ جو لائف کی کوشچنس ہے نا, کئی لوگ کر نہیں پاتے, ہوں، تو کوئی ان کی آواز اگر بن جاتا ہے نا کہ اس کے کوشچن کو ایڈریس کر دیتا ہے. جیسے اگر آپ فرض کیے اسی ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہیں, یا اس کے کمنٹس آنے جب شروع ہو جائیں گے آپ کو, تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمارا بھی یہی کوشچن تھا, ہم بھی ہوں، یہی پوچھنا چاہتے تھے. تو آپ کئی بے زبانوں کی زبان بن گئی ہیں آپ, اور ان کے دل کو اگر کسی بات سے راحت مل گئی, تو آپ نے ایک بہت بڑا اپنا ایک پورشن جو ہے نا اس کی زندگی کا آسان کر دیا. اور سبحان اللہ. اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کو تھوڑی سی بھی آسانی مل جائے نا, ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بھری ہوئی بس میں بیٹھے ہوئے, تھوڑا سا ایسے ذرا سرک کے سائڈ پہ ہو جائے اور کسی بزرگ سے کہیں کہ آپ بھی بیٹھ جائیں, تو کتنی راحت اس کو مل جائے گی. ایک چھوٹی سی نیکی پتہ نہیں کتنا بڑا چراغ جلا دیتی ہے. سبحان بھائی صاحب اللہ. کہتے تھے کہ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام کرتی ہے. تو کہیں آواز آپ کی, کہیں کوئی, کہیں بھی بات, کہیں بھی وہ کہتے ہیں خوشبو پھیل جائے, تو ماحول معطر ہو جاتا ہے وہاں پر. تو الحمدللہ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں, ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب اور اس کے کہے ہوئے رستے کی کو بات کی ہے ہم نے, اور کوئی ہم نے بات نہیں کی. بالکل. ہمارا موٹیو خاص طور پر صرف یہی تھا کہ اگر ہماری ڈسکشن سے کسی اللہ کی مخلوق کا اگر بھلا ہو جائے, تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا کیا ہوا سب کام اس نے قبول کر لیا مالک نے. آمین. سبحان اللہ سر, سبحان اللہ. Word of wisdom, word of wisdom. And I love your wisdom, sir. I totally appreciate. میں نے دیکھا, میں نے سنا, آپ کے پروفائل پہ گئی,
اللہ واہ ماشاء اللہ، یہ تو سر بہت ہی بڑھیا ہے، تو ان کو بلانا ضروری ہے۔ تو آپ آئے، اپنا وقت دیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں کی آپ نے، تو میرا پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ پھر سے میں آپ کو بلانا چاہتی ہوں، جب آپ کا کنوینئنٹ ٹائم رہے تب آپ انشاءاللہ، بتائیں تاکہ آپ آ انشاءاللہ۔ کے وہاں پہ بات کریں اور لوگوں جی، کو مدد ہو۔ جی، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو السلام ویری علیکم۔ مچ جی، تھینک یو جی، اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ اللہ حافظ۔